اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خیر سے ہم قرآن کریم کی 6-7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے کیا مخاطب ہیں۔ تو آغاز کرنے سے پہلے میں وہ 2 آیتیں پڑھتا ہوں جو میں روز پڑھا کرتا ہوں۔ ایک تو سورہ مزمل کی آیت ہے، فقر ما تیسر من القرآن، جتنا ہو سکے قرآن میں سے پڑھ لیا کرو، اس پہ ذرا رستے پہ رہتا ہے انسان، نئی نئی باتیں پتہ لگتی ہیں تو انسان کو سیدھا رکھتی ہیں، جیسے حکم ہے قبرستان، موت، ان سب کو یاد رکھا کرو۔ قرآن پڑھنے سے بھی انسان پٹری سے نہیں اترتا۔ اور دوسری آیت میں پڑھا کرتا ہوں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہا کرو اور غور سے سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی ایک آیت سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو آسودگی اور تنگی میں اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں، ایسوں ہی کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 134۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر تنگی ہے یا خوشحالی ہے، دونوں صورتوں میں جو اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 روپے ہی صحیح، 5 روپے صحیح، 10 روپے صحیح، اللہ کی راہ میں دیا کریں۔ اچھا، اور دوسری بات، غصے کو روکتے ہیں۔ دیکھیں نا، معاشرے میں کتنا غصہ دلایا جاتا ہے، ایسی سخت باتیں لوگ کر جاتے ہیں کہ دل جل جاتا ہے، تو انسان پلٹ کے جواب دیتا ہے، لیکن غصے کو روکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ایک کوالٹی بتا رہے ہیں، اس سے بڑی کوالٹی بتا رہے ہیں، اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مگر ہم لوگ تو قصور معاف کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے میں تو غلطیاں پکڑنے، منہ سے کوئی بات پھسلنے کی دیر ہے، وہیں گرا کے لٹا کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ غلطیاں کس سے نہیں ہوں گی؟ اب عالم ارواح سے دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں، یہاں غلطیاں بھی ہوں گی، اچھے اور غلط کام بھی ہو جائے کریں گے، تو اس پہ معاف کرنا سیکھ لیں۔ جب معاف نہیں کرتے اور بات نہیں کرتے تو بات بگڑتی ہے نا۔ تو ایک اور خوبی بتا رہے ہیں، ایسے ہی کو اللہ دوست رکھتا ہے، یعنی یہ خوبیاں جن میں اللہ ان کو دوست رکھتا ہے۔ آگے فرما رہے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ تمام سفارشوں کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھ لیں، کلیئر ہوگی بات، جتنی سفارشوں کا اختیار ہے وہ سب اللہ ہی نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ہی از دی فائنل اتھارٹی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، قیامت کے دن بھی ہم اجازت دیں گے، ہماری مرضی سے اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دیں گے، ورنہ تو میاں محمد بخش کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کو میں نے پڑھا ہے سیف الملوک میں، کہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے، رحم کریں تے بخش جاون میرے جے منہ کالے۔ اللہ اکبر۔ سب اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ تو شروع سے ہے نا، سلطان القدیم ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی اللہ جیسا قدیم بھی نہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ فاطر آیت نمبر 3 میں، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فانا تؤفکون۔ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔
اچھا، آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ سجدہ آیت نمبر 5 میں، تو اس کے سوا ہاں تو اس کے سوا کون تمہارا حمایتی اور سفارشی ہے؟ کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ وہ تو آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 5، وہ ہے نا، یہ اس کا عربی ہے کیا؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون یدبر الامر من السماء الی الارض۔ اللہ اکبر۔ اس میں فرما رہے ہیں، میں نے تو تھوڑی بڑی پڑھ دی، یعنی یہ اس سے اگلے حصے کا ترجمہ ہے، کہاں گیا؟ ہاں، کہ اللہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں، اللہ تو وہ جس نے زمین و آسمان 6 روز میں بنا ڈالے اور خود عرش پہ جا بیٹھا۔ اچھا، ما لکم من دونہ میں ولی ولا شفیع، اس کو چھوڑ کر کون تمہارا حمایتی اور سفارشی ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ دیکھ لیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے آپ کی مرضی ہے، آپ لوگوں کی اور میری مرضی ہے، عمل کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا ادب کریں نہ کریں، انہوں نے ہاتھ تو نہیں پکڑا ہوا۔ ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، ایسا بھی نہیں ہے کہ تم لوگ میرے اپروچ سے باہر نکلے ہوئے ہو۔ ایک آیت میں نے پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زمین پہ چلنے پھرنے والے ہر ذی روح کو اللہ نے اس کی چوٹی سے پکڑ رکھا ہے، تو ہم لوگ اس کی گرفت سے باہر نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہاتھ ذرا ہلکا رکھتے ہیں۔ نظام کائنات جو چلانا ہے، بڑے ہیں نا، تو بڑک پن کا اللہ پاک مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے ماں باپ بڑک پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 76 میں، اور سب کام اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھ لیں، آپ کے سارا نظر نیاز، آپ کے اچھے برے اعمال سب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا بھی اور سنیما جانا بھی، دونوں چیزیں وہاں پہنچتی ہیں۔ اور یہ جو 2 سپاہی بٹھائے ہوئے نا کاتبین، یہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، اور ان کے کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، نہ تعلقات ہیں، نہ رشوت لیتے ہیں، یہ سیدھا سیدھا لکھتے ہیں۔ اچھا، اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 دیکھ لیں۔ ہمارے ہاں ہوتا ہی یہی ہے نا کہ اللہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں ثمناً قلیلا، ہم لوگ اس کو سستے داموں خریدتے ہیں، یعنی اس کو بر موقع بر محل تروڑ مروڑ کے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے، اپنی تعریف حاصل کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اور جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بے انصاف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرما دی ہیں اپنے رسول کے ذریعے سے، اس کو ایز اٹ از فالو کرنا ہے، اپنے پاس سے امینڈمنٹس نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امینڈمنٹ کر کے بھیجا ہے قرآن۔ اچھا، سورہ مائدہ آیت 59 ہو گئی۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 49، اس سے اگلی آیت ہے، اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہش کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ جیسے ہو بہو جیسے ہم نے تمہیں حکم بھیجے ہیں نا، جو کا تو اللہ کے بندوں تک پہنچا دو۔
اور ان کی چکو چوند یا وہ جو تمہیں آفریں لگاتے ہیں کہ ہم بہت اچھی خوبصورت عورتیں دیں گے، مال دیں گے، اسباب دیں گے، یہ تم کن کاموں میں لگ گئے ہو؟ یہ کون سا دین نیا لے آئے ہو؟ تو ان کی ان باتیں تمہیں کہیں بہکا نہ دیں، مضبوط رہنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن سے کام لینا ہوتا ہے انبیاء کو چن لیتے ہیں، اچھے لوگوں کو چن لیتے ہیں، پھر ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، فرشتے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول پوری 63 سال کی زندگی میں دیکھ لیں کہیں بھی بہکے ہوئے نظر نہیں آتے، سیدھی باتیں کرتے رہے، سیدھے کام کرتے رہے اور پرفارم کر کے دکھایا۔ اور ان کا بھی یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، دین اسلام پھیلانا، اللہ کی پہچان کروانا۔ یہی تو وجہ ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں جب سب لوگ جمع ہو گئے تھے اور ڈر رہے تھے کہ ہم نے ان کو تو بڑا مکہ کی زندگی میں ستایا تھا، آج ہماری باری ہے، یہ تو ہمیں الٹا ٹانگیں گے، تو رو رہے تھے اور ڈرے اور سہمے کھڑے تھے کفار مشرکین حرم کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول نے اس وقت بھی خطبہ فرمایا تھا، اور کیا کہا تھا؟ بہت طویل بات ہے لیکن بہت ہی عمدہ خطبہ ہے، میرے خیال میں ایک جامع فرمان ہے اللہ کے رسول کا۔ اور آخر میں کیا کہہ دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ، میں نے آپ کے بندوں تک آپ کا پیغام ہو بہو پہنچایا، اے لوگو کیا تم گواہ ہو، اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہو بہو ہم تک پہنچا دیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا یا باری تعالیٰ کہ آپ بھی گواہ رہیے گا۔ چلیں خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اختتام کرتے ہیں آج کے درس کا۔ آج کا درس نمبر 5 تھا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو میں ویڈیو ریکارڈنگ اپلوڈ کرتا ہوں، میری نیت، میرا مقصد تو خالصتاً اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچا دینا ہے۔ جیسے میں پڑھا کرتا ہوں ویسے جوں کا توں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کوئی خطا ہو جائے، بھول چک ہو جائے یا علم کی کمی ہو میری باتوں میں تو علماء کرام اور مفتیان کرام قابل احترام ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں۔ میرے بھی کچھ دوست ہیں، ان سے بھی اصلاح لیتا رہتا ہوں، بس ایسے ہی دل میں شوق ہوا تو میں نے یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا تاکہ جب دنیا میں نہیں رہیں گے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ میں بالکل نہیں کہتا، نہ آپ نے میری ریکارڈنگز میں دیکھا ہوگا، میرے گمان میں یہ بات نہیں تھی جو ابھی ذہن میں آ گئی۔ کیا میں نے کبھی یہ ڈیمانڈ کی کہ مجھے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور کیا کہ سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں، اور بیل آئیکن بجانا بھی نہ بھولیے گا، دبانا بھی نہ بھولیے گا؟ تو یہ سب مجھے نہیں چاہیے، مجھے ایسا کوئی سستی شہرت چاہیے ہی نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت آیتیں، ان کا ترجمہ اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اس کا مطلب معلوم کیا ہے؟ اور جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ ان ربی لسمیع الدعاء ان ربی قریب مجیب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔